السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ثقلین رضا اور آج ہم ایک سوال کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ علمی لحاظ سے یہ سوال بہت اہم ہے کہ وہ آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب ہے۔ ہماری ویڈیوز آپ واچ کرتے رہیں اور ان کو دیکھیں اور ان سے جو ہے اصلاحی طور پر جو ہے وہ آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں جو میں خود کرتا ہوں، خداوند عالم سے التماس بھی ہے کہ وہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں خود بھی ان باتوں پر عمل کروں، کیونکہ میں خود ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور ایک طالب علم کی حیثیت سے جو ہے وہ میں یہ بات اصلاح معاشرہ کے طور پر چاہتا ہوں کہ وہ معاشرے میں پھیلے اور معاشرہ بھی اس سے استفادہ کرے۔ لازم نہیں ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے میں اس کو بیان کرنے سے جو ہے کسی ڈگری یا کسی عہدے کی حیثیت حاصل ہو تبھی بیان کروں، وگرنہ اس کو جو ہے میں معاشرے کے سامنے پیش نہ کروں۔ آج ہمارا ایک ٹاپک، جس طرح ہمارا اصلاحی ٹاپک ہوتے ہیں، معلوماتی بھی ہیں، انفارمیٹیو بھی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو نئے سے نئے جدید جہتوں اور نئے طریقے اور نئے سوالات سے جو ہے ہم آپ کو انشاءاللہ روشناس دیتے رہیں گے۔ اس طرح جو ہے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی یہ باعث فیض اور باعث برکت ہوگا۔ تو آج ایک سوال ایک چھوٹا سا ہے جو میرے ذہن میں ہے، یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال گردش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو تخلیق فرمایا ہے ان میں بنیادی طور پر جو فرق پایا جاتا ہے وہ کس لحاظ سے ہے؟ تو اس لحاظ کا جو فرق ہے وہ کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ عدالت کے خلاف نہیں ہے کہ کسی کو کس لحاظ سے بنایا ہے، کسی کو کس لحاظ سے بنایا ہے، کسی میں عقل پختہ رکھی ہے، کسی میں عقل پختہ نہیں رکھی، کوئی یعنی عقل کے لحاظ سے پختگی کا حامل ہے اور کچھ لوگ جو ہیں سادگی کے حامل ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر جو تفریق ہے، اسی طرح امیر غریب کی تفریق ہے، رنگ، نسل، قوم اور شکل و صورت، حیت کے حوالے سے اس طرح کی جو مختلف تبدیلیاں ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں۔ تو آئیں ہم ایک چھوٹے سے عنوان کے ساتھ جو ہے میں آپ کو اس بات کی وضاحت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنیادی طور پر فرق کیوں رکھا ہے۔ تو اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو یقیناً ہر انسان میں مختلف صلاحیتیں رکھی، اور اگر یہ صلاحیتیں ایک ہی بنیاد پر ہوتی کہ تمام انسانوں میں وہ صلاحیتیں رکھ دی جاتی تو یقیناً اس دنیا کا نظام جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتا اور ہمارے بہت سارے اس دنیا کے جو ہے معاملات دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ اسی طرح ہمارے جو غریب طبقہ ہے، اسی طرح جو مڈل لوگ ہیں، اگر وہ نہ ہوتے اور سب کے سب امیر ہوتے تو یقینی بات یہ ہے کہ پھر کوئی کسی کے کام نہ کرتا، چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہم پریشان حال ہو جاتے۔ تو یہ خداوند عالم کی حکمت کے زیر اثر ہے کہ اس نے جو ہے ہمارے لیے مختلف طبقات بنائے ہیں، مختلف رنگ و نسل کے لوگ بنائے ہیں تاکہ ہماری زندگی کا جو پہیہ ہے وہ چلتا اور جاری و ساری رہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو خلق کیا ہے، انسانی جسم میں مختلف خلیے ہیں اور مختلف اعضاء ہیں، جن میں سے کچھ نرم ہیں، جیسے پاؤں کی تلیاں جو ہیں وہ چلنے کے کام آتی ہیں، اور آنکھ کا ڈیلا جو ہے وہ بصارت کی نرمی سے روشناس کراتا ہے ہمیں۔ تو اب دیکھیں کہ اگر ہم کہیں کہ یہ برابر ہوں اور پورا جسم آنکھ کی مانند بالکل نرم و نازک ہو تو یقیناً ہم چند دن سے بھی زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ فرق بنیادی طور پر خداوند عالم کی جانب سے جو ہے وہ حکمت کے ماتحت ہے، نہ کہ ہماری جو عقلی اور ظاہری طور پر جو ہماری سوجھ بوجھ ہے اس کے مطابق ہے۔ تو خداوند عالم کی تمام جو تخلیقات ہیں وہ عین حکمت الہیہ کے ماتحت ہیں اور عین فطرت کے مطابق ہیں، اور فطری طور پر ان میں کوئی نقص بھی نہیں پایا جاتا۔ اس لیے خداوند عالم نے مختلف چیزوں کو مختلف فرق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے تاکہ یہ تو خدا کی حکمت ہے، اور تاکہ پورا معاشرے کا نظام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ رواں دواں رہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔